السلام علیکم۔ اردو ناول پلیٹ فارم میں خوش آمدید۔ میں ہوں ماہم۔ آج ہم پڑھیں گے ناول یار دلبرم از قلم راحیلہ خان، ایپیسوڈ 68۔ ہے یو! تبھی اسے اپنے عقب سے غصے بھری آواز سنائی دی کہ اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا جو جینز شرٹ میں ملبوس کمر پر ہاتھ ٹکائے لڑنے کے لیے تیار تھی۔ یس، افنان نے دائیں ابرو جھکاتے ساتھ ہی استفہامیہ لہجہ اپنا کر کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی، ساتھ ہی فون پر تیزی سے کچھ ٹائپ کرنے لگا، جبکہ اس کے یس نے مقابل کو جلتی بھٹی میں جھونک دیا تھا کہ وہ تو جل اٹھی تھی اس کے شان بے نیازی پر۔ اوپر سے وہ یوں تاثر دے رہا تھا جیسے اس پر احسان کر رہا ہو، اور اس کا گھڑی پر وقت دیکھنا اس کو لاوا سا بھر گیا تھا۔ مطلب اسے کون سا شوق تھا اسے روکنا تھا؟ ایک تو وہ اس کی چیزیں گرا کر وقت برباد کر چکا تھا، اوپر سے سوری کی بجائے یس کہہ رہا تھا، اور رہی صحیح کسر اس کے موبائل میں غرق ہونے نے پوری کر دی تھی۔ وٹ اے ڈسگریس! وہ خود کے نظر انداز ہونے اور ابھی اس کے ٹکرانے کی وجہ سے فرش پر گرے بیگ کی جانب اشارہ کرتی غصے سے بولی۔ اس کی سرخ ناک شدید غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ تبھی افنان جو جانے کے پر تول رہا تھا کہ فون سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ نیلی آنکھوں والی چھوٹی سی خوبصورت لڑکی کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اٹس یور فالٹ ناٹ مائن۔ وہ سر سے پیر تک اس کا جائزہ لے کر اس کے چھوٹی ہائٹ کی جانب اشارہ کرتا، کندھے اچکا کر گویا ہوتا، نچلا لب دانتوں تلے دبا کر مقابل کو مزید سیخ پا کر گیا تھا۔ واٹ یو مین! وہ چلا ہی اٹھی تھی، جبکہ افنان کو وقت کا احساس ہوا تھا۔ جب بھی وہ اسے اگنور کیے پلٹا۔ اسٹاپ اینڈ سے سوری! وہ اسے جاتے دیکھ ایک دم غرائی، جبکہ افنان کے بڑھتے قدموں کو بریک لگی۔ عجیب زبردستی ہے! وہ بڑبڑایا اور چند قدم کے فاصلے سے مڑا، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ پر مقابل نے آنکھیں سکیڑیں۔ You are a little girl. That's why I did not see you. And you collab happened. چھوٹی چوہیا! تم ایک چھوٹی لڑکی ہو اس لیے مجھے نظر نہیں آئی اور ٹکراؤ ہو گیا۔ افنان سیدھا اس کے قد پر چوٹ کرتا عجلت میں بول کر آگے بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ تو جیسے صدمے میں آ چکی تھی۔ وہ افنان کی باتوں سے سر سے پیر تک آگ میں جھلس اٹھی تھی، جبکہ اس کے آخری الفاظ چھوٹی چوہیا بولنا اسے اپنا دشمن بنا گیا تھا۔ کمینہ! میرے قد پہ بات کرے گا؟ تجھے تو میں چھوڑوں گی نہیں اگر اب مجھے دوبارہ نظر آئے تو۔ بدتمیز آدمی! بڑا مان ہے تمہیں اپنی ہائٹ پہ، لمبو! اللہ کرے تمہاری بیوی چھوٹی ہائٹ کی ہو! وہ ہاتھ نچا نچا کر بولتی دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ اسے اردو آتی تھی اس لیے وہ افنان کے الفاظ اچھی طرح سمجھتی غصے سے بھنا اٹھی تھی۔ جب بھی تن فن کرتی وہ شاپنگ بیگ اٹھائے باہر جانے کے بجائے اسی جانب بڑھی جس طرف افنان گیا تھا۔ کون ہو تم لڑکی اور جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ شمس کی بھاری غصے بھری استفہامیہ آواز جنگل میں گونجی تھی، جبکہ گل چادر مضبوطی سے جکڑے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلنے پر اب پچھتا رہی تھی۔ اس کی ماں نے منع بھی کیا تھا پر اس سے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اتنا خوبصورت علاقہ دیکھنے کے لیے وہ مچل اٹھی تھی۔ وہ پہلی بار پاکستان آئی تھی اور پہلی بار ہی یہ علاقہ دیکھ کر کھل اٹھی تھی کہ اپنی مورے سے اجازت لے کر اپنے بابا کو نہ بتانے کی التجا کرتی ملازمہ کے ساتھ نکل آئی تھی۔ وہ بڑے مزے سے اور خوش ہو کر سرسبز گھنے جنگلات اور اونچے پہاڑ دور تک پھیلا سبزہ دیکھ تازگی کا احساس محسوس کرتی ہر چیز سے فراموش ہو گئی تھی۔ وہ محویت سے سب دیکھ کر آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس دوران وہ یہ بھی نہ سن سکی کہ ملازمہ اسے وہیں رکنے کا کہہ کر کہیں گئی تھی، پر وہ سن کہاں رہی تھی؟ وہ تو اس علاقے کی خوبصورتی کی اسیر ہوتی آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔
وہیں وہ ان لڑکوں کی نظر میں آ گئی تھی۔ آج جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ زندگی بھر بھولنے والی نہیں تھی۔ یہ دونوں شخص اس کے لیے کسی فرشتے سے کم نہ تھے، پر اب شمس خان کی لہو میں لپٹی نگاہیں، جبکہ خاور کا سرخ چہرہ دیکھ وہ مزید گھبرا سی گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ خاور نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ میں گل ہوں، جنگل کے اس پار قبیلے میں ہماری حویلی ہے۔ میں اپنی ملازمہ کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے آئی تھی، پر پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی اور میں آگے بڑھتی رہی۔ مجھے راستوں کا علم نہیں تھا، اس لیے میں جنگل میں آ نکلی اور یہ لڑکے ڈرنک کر رہے تھے۔ میں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ جب واپس جانا چاہا تو یہ چاروں میرے پیچھے۔ وہ بات ادھوری چھوڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روئی نہیں، اب آپ محفوظ ہیں، شمس نے اسے تسلی دی، جبکہ گل نے شکر کا سانس لیا۔ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ شمس نے اس کا زمین خان کے قبیلے کا حوالہ دینے اور حویلی کا ذکر کرنے پر کچھ سوچ کر استفسار کیا۔ فیروز خان، وہ سر جھکائے بولی۔ اس شخص کا نام لینے پر شمس اور خاور نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ لمحے میں شمس کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا، جبکہ لب سختی سے پیوست کیے۔ آپ پہلے کہاں رہتی تھیں؟ اس نے سخت لہجے میں استفسار کیا کہ گل اس کے لہجے میں سختی محسوس کر کے ڈر سی گئی۔ UAE، وہ چور نگاہوں سے اسے دیکھتی مدھم آواز میں بولی کہ شمس نے سن کر گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ مجھے گھر جانا ہے، گل آنکھیں صاف کرتی بولی۔ فی الحال گھر نہیں جا سکتی، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ پر کیوں؟ وہ یکدم سہم اٹھی تھی۔ کیونکہ آپ ایک ہی صورت اپنے گھر جا سکتی ہیں، وہ یہ کہ پہلے آپ کو نکاح کرنا ہوگا، شمس خان برفیلے لہجے میں حتمی بولا تھا۔ اس کی بات پر گل کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک پھیل گئی تھیں، جبکہ یہی حال خاور کا بھی تھا۔ شمس سیدھا مدعے کی بات پر آیا تھا، اپنے دشمن کی بیٹی سے گھما پھرا کر بات کرنے کا متمنی نہیں تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماہد خان ہاؤس آتا ڈرائنگ روم میں رومانہ کو بیٹھا دیکھ لہجے میں ناگواریت سموئے بولا۔ اسے رومانہ کا پیچھے پہنچ جانا حد سے زیادہ برا لگا تھا۔ وہ اس کی نیت سے واقف تھا، وہ ضرور انفال کے متعلق کھوج لگانے کی تگ و دو کر رہی تھی۔ وہ تم نے بتایا نہیں اور یہاں چلے آئے، میرا دل نہیں لگ رہا تھا، وہ مسکرا کر بولتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں یوں نہیں آنا چاہیے تھا، ماہد تیوری چڑھائے اپنی بات پر زور دیتا بولا۔ ہاں میں کل واپس چلی جاؤں گی، رومانہ منہ بناتی بولی۔ واٹ؟ کل؟ آج، ابھی، اسی وقت جاؤ گی تم؟ ماہد غصے سے بولا۔ میں کل… شٹ اپ رومانہ، تم یہاں نہیں رہ سکتی، ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی، اور تم اچھی طرح جانتی ہو اس گھر میں صرف میں رہتا ہوں، تو تمہارا میرے ساتھ یہاں رکنا غلط ہے۔ وہ بیزار لہجے میں بولتا اس کو اچھا خاصا انسلٹ کر گیا تھا۔ تو تم شادی کر لو نا، مجھ سے اب تم سے دور نہیں رہا جاتا، میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ بے باکی کا مظاہرہ کرتی بولتی اس کے قریب آن رکی۔ اس کی بے باکی پر ماہد کو گھن محسوس ہوئی تھی۔ سب میں اناؤنس تو کر دیا ہے واپسی میں شادی بھی ہو جائے گی۔ ماہد اس کا ہاتھ خود سے دور جھٹکتا صوفے پر براجمان ہوا۔ سچ؟ رومانہ اس کا ہاتھ جھٹکنا اگنور کرتی خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ کچھ ضروری میٹنگ ہے، چند دن لگ سکتے ہیں، اس کے بعد ہماری شادی ہوگی، اور تب تک تم یہاں نہیں آؤ گی۔ ماہد سرد نگاہیں اس کے چہرے پر ڈالے پھنکارا تھا، جبکہ رومانہ تو خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں مورے سے آج ہی شادی کی تیاریاں شروع کرنے کا کہتی ہوں، وہ ایکسائٹیڈ سی بولی، جبکہ ماہد طنزیہ مسکرا کر چہرہ دوسری جانب کر گیا۔ شاداب کہاں ہے آج کل؟ وہ ملازم کے پیش کیے ٹرے سے پانی کا گلاس اٹھاتا بولا، جبکہ شاداب کے نام پر رومانہ کی مسکراہٹ سمٹی، کیونکہ وہ حشمت کا ساتھ جوائن کرتا اس کے سمگلنگ کے دھندے میں انوالو ہو چکا تھا۔
پر رومانہ اپنے چچا اور بھائی کے اس کام سے انجان تھی۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ حشمت کے ساتھ کسی اہم کام سے گیا۔ اس کے پوچھنے پر بھی دونوں نے نہیں بتایا تھا اور ایک دن میں اپنے لوٹ آنے کا کہا تھا، جبکہ ان کے آدمی مسلسل حویلی پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ تو کچھ انفال کو ڈھونڈ رہے تھے اور کچھ ان گنڈوں کی تلاش میں تھے جنہوں نے رومانہ کو کڈنیپ کیا تھا، کیونکہ رومانہ حشمت اور شاداب کو اس گنڈے کی کئی ساری باتیں بتا چکی تھی سوائے اپنے نکاح کے۔ وہ بزنس میٹنگ کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا ہے، آج آ جائے گا، رومانہ فوراً سے بولی۔ پانی پیتے ماہد نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ تبھی گلاس واپس ٹرے میں رکھتے وہ ریلیکس انداز میں بیٹھتا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، دونوں کی انگلیوں سے بال پیشانی سے ہٹا کر پیچھے کو سیٹ کرتا۔ رومانہ کو کچھ پریشان سا لگا۔ کیا ہوا ماہد؟ اس نے اس کی خاموشی نوٹ کر کے پوچھا۔ رومانہ، کیا تم حشمت چچا کے بارے جانتی ہو کہ وہ کہاں ہیں؟ ماہد نے لہجہ نرم اپناتے استفسار کیا کہ رومانہ کا رنگ اڑا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماہد نے اچانک حشمت کے بارے میں کیوں پوچھا۔ اس نے ماہد کا چہرہ دیکھا جہاں کسی بھی قسم کے کرختگی نہ تھی، صرف الجھن باقی تھی۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یار، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حشمت چچا کی کوئی غلطی نہیں، انہیں جائیداد سے بے دخل کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اور ان کی پراپرٹی جو انفال کے نام تھی اب وہ میرے نام ہے، میں ان کو دینا چاہتا ہوں۔ جو کچھ ہوا بڑوں کی غلطی تھی، انفال کی مورے کا کوئی حق نہیں بنتا تھا اس پراپرٹی پر، جسے دادا جان نے ان کے نام کیا اور پھر انفال کی ماں اپنی بیٹی کے نام کر گئی۔ پر مجھے یہ سب برداشت نہیں تھا، اس لیے انفال سے ان پیپرز پر سائن کروا لیے تاکہ حقدار کو اس کا حق پہنچ جائے۔ وہ مجھے ملے تو میں ان کی امانت ان کو لٹا دوں گا۔ ماہد حشمت کی فیور میں بولتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ رومانہ کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت در آئی تھی۔ ماہد کی باتیں اسے 100% سچ لگی تھیں، اور اپنے چچا سے بھی تو وہ ان کی کہانی سن کر انفال سے مزید نفرت کرنے لگی تھی۔ میں حشمت چچا کو ان کا مقام واپس دلوانا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں پتہ ہو کہ وہ کہاں ہیں تو مجھے بتانے میں دیر مت کرنا رومانہ۔ ماہد اسے شیشے میں اتار کر نرم لہجے میں کہہ کر وہاں سے جانے لگا، جبکہ رومانہ تو پہلے ہی اس پر وارفتہ ہو چکی تھی کہ اس کی باتوں پر یقین کر چکی تھی۔ تبھی وہ حشمت کے متعلق بتانے کا فیصلہ کر چکی۔ جب اس کی اور ماہد کی شادی ہونے جا رہی تھی، انفال اس کو بیچ کا کانٹا لگتی تھی، جو کہ اب کہیں جا چکی تھی، اور ماہد کا اس کے ساتھ اتنا اچھا رویہ تھا، اوپر سے حشمت کے لیے بھی ہمدردی تھی کہ اس نے فوراً سے لبوا کیے، میں جانتی ہوں کہ وہ کہاں ہیں۔ اس کی آواز پر ماہد کے بڑھتے قدم تھمے تھے کہ اس نے جھٹکے سے مڑتے چونک کر رومانہ کو دیکھا تھا۔ اسے اتنی جلدی کی امید ہرگز نہیں تھی جتنی جلدی وہ بتا چکی تھی۔ اعتماد کی بات تھی کہ وہ منہ کھول گئی تھی۔ یہی تو ماہد کی گیم تھی، اسی کے جال میں وہ اسے ہی قید کر گیا تھا کہ وہ ماہد پر اندھا یقین کر بیٹھی تھی۔ یقیناً وہ اتنی جلدی نہ مانتی، پر ماہد کا سب گھر والوں کے سامنے انفال کے لیے غصہ دیکھ اور اپنے لیے شادی کی بات کرتا دیکھ وہ دل و جان سے یقین کر بیٹھی تھی۔ اس سب کھیل میں واضح کڑی انفال کی ذات ٹھہری تھی۔ ماہد انتہائی ضبط کے مظاہرے کرتا انفال کے متعلق جھوٹی نفرت جتا کر رومانہ کو رام کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بیوی محفوظ ہے، اس کے پاس ہے، وہ اس کی ذات کو کبھی سوالیہ نشان نہیں بننے دے گا اور پوری عزت دے کر سب گھر والوں کے سامنے اس کو معتبر ٹھہرائے گا۔ اور اب رومانہ کے بتانے پر اس کے لبوں پر پراسرار سے مسکراہٹ در آئی تھی، جو دکھنے میں تو بہت پیاری تھی۔ اگر رومانہ اس کی مسکراہٹ کی حقیقت سے واقف ہوتی تو کھڑی کھڑی ڈھیر ہو جاتی، پر اب تو گیم آور ہونے کا وقت قریب آن پہنچا تھا۔ اب ان کے احتساب کا وقت شروع ہونے جا رہا تھا، جبکہ ماہد ایک ہاتھ جینز کی پاکٹ میں ڈالے دوسرا بالوں میں پھیرتا نسبتاً ان کا انجام سوچ کر مسکرا اٹھا تھا۔
وہ انتہائی غصے میں جھولتی واپس اپنے بابا کی جانب آئی تھی، کیونکہ وہ شخص اس کا موڈ تباہ کر گیا تھا اور اب وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے بابا کی میٹنگ ہے یا نہیں، حالانکہ اس کی شاپنگ کی خاطر اور ساتھ چلنے کی ڈیمانڈ پر تابش ملک نے میٹنگ بھی مال کے کیفے میں رکھی تھی کہ علینا اچھے سے شاپنگ کر لے اور وہ انتہائی ضروری کام بھی نپٹا لیں گے۔ پر وہ علینا ہی کیا جو کام خراب نہ کرے۔ موڈی لڑکی اپنے موڈ پر سب کو چلانے کی خواہش مند تھی۔ تابش ملک میٹنگ میں مصروف تھے۔ علی دور سے ہی دیکھ چکی تھی، جبکہ ان کے سامنے بیٹھے شخص کی اس کی جانب پشت تھی۔ جب بھی تابش ملک اپنی بیٹی کو غصے میں اسی جانب آتا دیکھ چکے تھے، وہ سرخ چہرہ لیے دوسرے ہاتھ سے چہرے سے بال ہٹاتی اور بگولا سی ادھر ہی آ رہی تھی کہ تابش ملک کو یہ میٹنگ کسی کنارے پر نہ لگتی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ ان کی بیٹی طوفان بنی سب کچھ بگاڑنے آ رہی تھی، جبکہ افنان سنجیدہ سا لیپ ٹاپ پر کچھ سلائیڈ دکھاتا 7 پوائنٹ بتا رہا تھا۔ بابا مجھے واپس جانا ہے، وہ اونچی آواز میں بولتی ٹھا کی آواز سے شاپنگ بیگ ٹیبل پر پڑے لیپ ٹاپ پر پٹک چکی تھی، جبکہ اس اچانک طوفان پر افنان ہڑبڑا سا گیا تھا۔ یہی حال تابش ملک کا تھا، جو اب جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ علی میری جان، بابا بھی مصروف ہے نا، آپ جائیں گاڑی میں ویٹ کریں، میں ابھی آتا ہوں، تابش ملک بپھری علینا کو پچکارتے بولے۔ جانتے تھے غصے میں علی ایسے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی تھی، جبکہ افنان تو اس لڑکی کو یہاں دیکھ کر حیران ہوتا جھٹکے سے اپنی سیٹ سے اٹھا تھا۔ اس کو اردو دیکھتے بول اور سن کر اسے الگ صدمہ لگ چکا تھا۔ بے ساختہ اس کے کانوں میں ماہد کے تنبیہی آواز گونجی تھی۔ سوری بھائی، وہ بے آواز بڑبڑایا تھا، گویا ماہد سے سوری کی تھی۔ نہیں ابھی چلیں، مطلب ابھی، وہ شخص سمجھتا کیا ہے خود کو، میں اس لمبو کو کاٹ کر چھوٹا کر ڈالوں گی، وہ ہاتھ نچا نچا کر بولی۔ اس کی اس قدر خطرناک دھمکی پر تابش ملک ہول اٹھے، جبکہ افنان کو ایک دم کھانسی کا دورہ پڑا تھا کہ علی نے مڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ افنان کو دیکھ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ غصہ در آیا۔ تم، وہ ایک دم چلائی، جبکہ افنان نے نظریں چرائیں۔ وہ فی الحال کچھ بھی نہ بول پا رہا تھا۔ اسے تو ماہد سے اپنی درگت بننے کی فکر کھائے جا رہی تھی، جس نے صاف دھمکی دی تھی کہ کمپلین نہ سنوں میں تمہاری، جبکہ ادھر وہ سارا ہی مجرم بنا کھڑا تھا۔ افنان کو خود پر ترس آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غرائی، جیسے اب بھی افنان پر جھپٹ پڑے گی۔ علی بیٹا کیا کر رہی ہو؟ کلائنٹ ہے ہمارا، تابش ملک اسے افنان سے الجھتے دیکھ کر بولے۔ کلائنٹ نہیں بابا، یہ بدتمیز ہے، اسے سوری بولنا نہیں آتا، اس نے میرے بیگ گرائے اور سوری بھی نہیں بولا، اور اس کی مجال دیکھیں کہ مجھے چھوٹی چوہیا بھی کہا۔ علی اسے آنکھیں دکھاتی اپنے باپ کو اس کی شکایتیں لگانے لگی، جبکہ افنان تو اس طوفان افلاطون کی اردو میں چرچر زبان چلتے دیکھ حیران کھڑا تھا۔ انگریزوں جیسی دکھنے والی کہیں سے اردو سے ناواقف لگتی تھی، پر وہ اس کی غلط فہمی دور کر گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ تابش ملک نے افنان سے پوچھا۔ سر، وہ دراصل ان میڈم سے میرا ٹکرا ہو گیا اور انہیں اعتراض ہے کہ میں نے سوری کیوں نہیں کہا، جبکہ غلطی انہی کی تھی، اور دوسری بات مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کو اردو آتی ہے، افنان لب دبائے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا، جبکہ علی اسے آنکھوں سے کھانا چاہ رہی تھی۔ علی بیٹا ریلیکس، ہو جاتا ہے ایسا، تابش ملک نے اسے سمجھایا۔ اس نے مجھے چھوٹی چوہیا بولا، میری ہائٹ پر چوٹ کی، اس سے تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اسے پنجے مارنے کی خاطر لپکی کہ تابش ملک نے سرعت سے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیے۔ بیٹا بیہیو، وہ تھوڑا سخت ہوئے۔ آپ اس لمبے کے ساتھ میٹنگ نہیں کریں گے، وہ غصے سے پھنکاری۔ علی تیز تیز سانس لیتی افنان کو خون خوار وائٹ بلی لگی تھی، جبکہ آتے جاتے لوگ ان کو دیکھ مسکرا رہے تھے۔ بیٹا اگر یہ میٹنگ نہ ہوئی تو ہمیں پاکستان جانا پڑے گا، تابش ملک نے اسے سمجھاتے بولے۔ پاکستان جانا منظور ہے، پر آپ اس کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے، وہ بھنا اٹھی تھی۔ ویسے میں آپ کو لمبی بھی کہہ سکتا ہوں، اتنا پینک مت ہوں،
افنان لب دبائے پھر سے اسے آگ لگا گیا۔ میٹنگ تو اب کبھی نہیں ہونی تھی، جبکہ وہ اس لڑکی کی ہٹ دھرمی دیکھ چکا تھا اور اس کی شامت بھی حد سے پکی آنی تھی، اس لیے وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ مطلب اگر آپ میرے ایسے کہنے سے ٹھنڈی پڑ سکتی ہیں تو وہ اس کو لب کھولتے دیکھ جلدی سے بولا۔ دیکھا بابا، یہ شخص، چھوڑے مجھے اسے، آج میں واقعی کاٹ دوں گی، آپ کے سامنے پھر سے بکواس کر رہا۔ وہ آپے سے باہر ہو چکی تھی، جبکہ تابش ملک اسے سنبھالنے کے چکر میں ہلکان ہو گئے تھے۔ سوری جنٹل مین، میٹنگ اب مہد ارسلان خان سے ہی ہوگی۔ تابش ملک مسکرا کر اپنی شیرنی بیٹی کی جانب اشارہ کرتے اسے جلدی سے ساتھ لگائے شاپنگ بیگ اٹھائے وہاں سے نکلے، جبکہ ان کے پیچھے ان کا مینیجر بھی نکلا۔ جب ہی علی نے غصے سے مڑ کر اسے گھورا تھا کہ بدلے میں افنان ہاتھ ہلا کر بائے کرتا ڈھیٹوں کی طرح مسکرا دیا تھا۔